बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर ज़ी रूह ने मौत का जायका चखना है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिस पर हर किसी को पुख्ता यकीन है। नाज़रीन कराम, हम मुसलमान और कुछ दूसरे मज़ाहिब अपने मुर्दों को ज़मीन में दफन करते हैं, जहाँ पर मुर्दों का जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों के बाद किसी भी लाश का गोश्त गल सड़ जाता है और अंदर से हड्डियों का ढांचा निकल आता है। यूं ये डीकम्पोजिशन का अमल हर इंसान की मैयत के साथ होता है, मगर कुछ अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा लोग होते हैं कि जिनके अजसाम के साथ डीकम्पोजिशन का अमल नहीं होता, और ज़मीन अल्लाह ताला के हुक्म से उन बरगुज़ीदा बंदों के अजसाम को नहीं खाती बल्कि उनकी हिफाजत करती है। कब्र के अंदर इन लोगों के जिस्म वैसे के वैसे ही रहते हैं, यानी उनके अजसाम बिल्कुल महफूज रहते हैं। ये अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे अपनी कब्रों में वैसे ही महफूज और मुकम्मल जिस्म के साथ हमेशा रहेंगे कि जिस तरह उन्हें दफन किया गया था। अल्लाह ताला के इन बंदों में अंबियाए कराम, शोहदाए कराम और सहाबाए कराम के नाम आते हैं। सहाबाए कराम वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात का सामना किया, हर किस्म की अजियत बर्दाश्त की और दीन खुदा की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। फिर अल्लाह ताला ने भी उन बरगुज़ीदा लोगों की मैयतों को इज्जत बख्शी कि उनके अजसाम मुबारक ज़मीन पर हराम कर दिए और ज़मीन ने उन मुकद्दस अजसाम को ना छेड़ा। नाज़रीन कराम, इस बात का सबूत आज से तकरीबन 100 साल पहले मिल चुका कि जब दो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूर मुबारका को खोला गया ताकि उनके अजसाम मुबारक दूसरी जगह मुंतकिल किए जा सके। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो मिस्र को छोड़कर फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर रहे थे तो हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 400 साल पहले वफ़ात पा चुके थे और उनकी कब्र मुबारक दरियाए नील के बीच में थी, उसे वहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाएं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक खोद कर जस्द मुबारक निकाला जो बिल्कुल सही सालिम था और उसे फ़लस्तीन ले गए, जहाँ उन्हें उनके दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मज़ारात के साथ सपुर्द खाक किया। नाज़रीन कराम, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कबूर मुबारका के साथ आज से तकरीबन 100 साल पहले 1929 में एक ईमान अफरोज़ वाक़या पेश आया, जिसके बारे में आजकल बहुत कम मुसलमान जानते हैं। इस वाक़े को सबसे पहले मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब ने कलम बंद किया। फिर इराक़ के शहर बगदाद के वज़ारत औक़ाफ़ के डायरेक्टर ताल्लुकात आमा जनाब खैरुल्लाह हस्ती साहब ने भी इस वाक़े का जिक्र खैर किया। कुछ लोगों का कहना है कि ये वाक़या 1929 में पेश आया, जबकि कुछ का कहना है कि ये सन 1932 था। ये वो ज़माना था कि जब इराक़ में बादशाहत थी और शाह फैसल अव्वल उस वक्त इराक़ के बादशाह थे। उस वक्त हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कबूर मुबारका दरियाए दजला के किनारे मस्जिद सुलेमान के साथ थीं। 1929 में शाह फैसल अव्वल ने ख्वाब में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत की। इस ख्वाब में मज़कूरा सहाबा कराम ने शाह फैसल अव्वल से फरमाया कि हमारी कब्रों के अंदर पानी आ रहा है, इसका मुनासिब इंतज़ाम किया जाए ताकि हम याद खुदा से गाफिल न हों। बादशाह शाह फैसल अव्वल ने हुक्म दिया कि मस्जिद सुलेमान के करीब खुदाई करके देखा जाए कि दरिया का पानी कहाँ कहाँ से रिस रहा है और कहाँ तक पहुँच चुका है। मगर जब खुदाई की गई तो नीचे पानी रिसने के आसार कहीं नजर न आए। चुनाचे बादशाह शाह फैसल ने इसको ख्वाब समझकर नज़रअंदाज कर दिया। फिर बादशाह शाह फैसल को ये ख्वाब 2 मरतबा दोबारा दिखाई दिया तो बादशाह बहुत परेशान हो गया और उसने उलमाए कराम से बात की तो उन उलमाए कराम में मौजूद एक आलिम दीन ने बादशाह शाह फैसल के ख्वाब को हकीकत से करीब तर बताते हुए कहा कि ऐसा ही ख्वाब उसने भी देखा है। फिर बहस मुबाहिसा हुआ और आखिरकार इस बात पर इत्तफाक हुआ कि दोनों सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कबूर को खोल कर देखा जाए, और अगर पानी उन मुबारक हस्तियों के मुबारक जिस्मों तक पहुंच चुका है तो उन सहाबा कराम के अजसाम मुबारक को उनकी कबूर से निकाल कर दूसरी जगह दफन किया जाए। नाजरीन कराम, तारीख की कुतब में ये वाक़या कुछ इस तरीके से दर्ज है कि एक रात शाह फैसल अव्वल के ख्वाब में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हुए और शाह फैसल से फरमाया कि ऐ बादशाह, मुझे और सहाबी रसूल जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दरियाए दजला के किनारे से निकाल कर किसी दूसरी जगह दफन करने का बंदोबस्त करो, क्योंकि हमारी कब्रों में
پانی آ رہا ہے، میری قبر تو پانی سے بھر چکی ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ کی قبر میں بھی پانی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم یاد خدا سے غافل ہو رہے ہیں۔ جس رات شاہ فیصل نے خواب دیکھا تو اگلے دن اسے خواب سمجھ کر اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی، مگر پھر اگلی رات دوبارہ یہی خواب دیکھا تو بھی اس خواب پر توجہ نہ کی اور امور سلطنت میں سارا دن گزار دیا۔ مگر جب تیسری رات آئی تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے عالم دین مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور مفتی اعظم سے فرمایا کہ ہم بادشاہ شاہ فیصل سے اپنی قبروں کی تبدیلی کا پچھلی 2 راتوں سے کہہ چکے ہیں، مگر وہ اس بات پر توجہ نہیں دے رہے اور امور سلطنت میں مصروف ہیں۔ تم ان پر زور دو کہ وہ ہمارے خواب پر توجہ دیتے ہوئے ہماری قبروں کو دریائے دجلہ کے کنارے سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا انتظام کریں۔ پھر مفتی اعظم بغداد نے شاہ فیصل سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اس وقت کے وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ پھر ان تینوں شخصیات کے درمیان یہ طے پایا کہ سب سے پہلے مفتی اعظم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو کھولنے کا فتویٰ دیں گے۔ پھر وزیر اعظم اس فتوے کی بنیاد پر ایک پریس کانفرنس کریں گے تاکہ اہل بغداد کے ساتھ ساتھ تمام مسلم امت کو اعتماد میں لے سکیں، تاکہ ہر باشعور مسلمان کے علم میں ہو کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سارے انتظامات اس لیے کیے جا رہے تھے کہ یہ قرون اولیٰ کے عظیم المرتبت صحابہ کرام کی قبروں کو کھولنے کا تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا، اسی لیے بادشاہ شاہ فیصل اول اس کے لیے بہت اہتمام کر رہے تھے۔ حکومت عراق نے قبروں کو کھولنے کے لیے تاریخ مقرر کی تاکہ جو لوگ اس بابرکت کام میں شریک ہونا چاہیں وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر بغداد شہر میں دریائے دجلہ کے پاس پہنچ سکیں۔ اتفاقاً یہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب یہ خبر مکہ معظمہ پہنچی تو وہاں آئے ہوئے حجاج کرام نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو کھولنے کی تاریخ کو کچھ دن آگے کر دیا جائے تاکہ تمام مسلمان حج جیسے فریضے کو بااحسن ادا کر لیں، اور پھر جو لوگ دوسرے ملکوں سے اس وقت مکہ معظمہ میں آئے ہوئے ہیں ان میں سے جو مسلمان شریک ہونا چاہیں وہ آ جائیں۔ ناظرین کرام، پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 10 ذی الحج کو صحابہ کرام کی قبور مبارکہ کو کھول کر صحابہ کرام کے اجسام مبارک دوسری جگہ منتقل کیے جائیں گے، مگر جب حجاج کرام نے درخواست کی کہ تاریخ آگے بڑھائی جائے تو یوں حکومت عراق نے تاریخ تبدیل کر کے 20 ذی الحج کی تاریخ مقرر کی تاکہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام بھی اس مقدس کام میں شریک ہو سکیں۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ مقررہ تاریخ کو ملک عراق سے نکلنے والے عراقی بغداد شہر میں پہنچے، بلکہ حج پر آئے ہوئے دوسرے ممالک کے لوگ بھی بغداد پہنچ چکے تھے، اور بغداد شہر کے دریائے دجلہ کے قریب تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ کی قبور مبارکہ کو لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں کھولا گیا تو واقعی ان قبور میں پانی بھر چکا تھا۔ ناظرین، ہر دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضوان اللہ کے جسم مبارک بالکل تر و تازہ تھے، جن سے خوشبو آ رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ آج انہیں پہلی بار دفن کیا جا رہا ہے۔ ان مبارک ہستیوں کے جسموں کی خوشبو سے فضا خوشکن خوشبو سے معطر ہو چکی تھی۔ حیران کن واقعہ تب پیش آیا جب ان کے چہروں کو دیکھا گیا تو دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جن میں ابھی تک چمک موجود تھی۔ اس موقع پر بغداد کا ایک غیر مسلم آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود تھا، جس نے صحابہ کرام کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور کہا کہ حیرت ہے کہ آنکھوں کی یہ چمک مرنے کے کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں معاملہ عجیب ہے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ کی قبروں کی منتقلی سے پہلے بغداد میں موجود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے قریب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات تعمیر کر دیے گئے۔ اب مقدس اجسام کو ان مزارات تک لے جانے کے لیے جنازے والی چارپائی کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ان عظیم ہستیوں کے مبارک جنازوں کو کندھا دے سکیں، اور اس طرح ہزاروں خوش نصیبوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات ایک مقام پر ہیں جو بغداد شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین کرام، اس تمام واقعے کی فوٹوگرافی ایک فرم کے ذریعے کرائی گئی تھی۔ اس واقعے میں مسلمانوں کے علاوہ بہت زیادہ تعداد غیر مسلموں کی بھی تھی،
جب انہوں نے صحابہ کرام کے مقدس اجسام دیکھے جنہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے وفات پائی ہے، یہ دیکھ کر بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنے دین محمدیہ کی حقانیت کے لیے ایسے معجزے کبھی کبھی دکھلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم ان کو دنیا میں بھی اور خود ان کے وجود میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ یہی دین حق ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو کفن تک میسر نہ تھا، اسی لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر کا کفن دیا گیا، اور وہ چادر بھی چھوٹی تھی کہ جب حضرت عبداللہ کے چہرے مبارک کو چادر سے ڈھانپا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں نظر آنے لگے جن پر گھاس ڈالی گئی تھی۔ پھر جہاں حضرت عبداللہ کو دفن کیا گیا ان کی قبر مبارک نشیب میں واقع تھی۔ پھر 40 سال گزرنے کے بعد یہاں سیلاب آ گیا اور قبر زیر آب آ گئی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کھولا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ شہدائے احد کے مقدس جسد مبارک بالکل صحیح سالم اور تر و تازہ تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک زخم تھا جس پر ان کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جب ان کا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹایا گیا تو چہرے سے تازہ خون نکلنے لگا۔ پھر ہاتھ کو دوبارہ ان کے چہرے پر رکھ دیا گیا تاکہ خون نکلنا بند ہو جائے، اور پھر خون نکلنا بند ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جسے ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور کئیوں نے اس واقعے کو تحریر کیا۔ کئی غیر مسلم اس واقعے کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، دین کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس